عورتیں ٹوٹے ہوئے بال کہاں پھینکیں؟ عورتیں جو کنگھی کرتی ہیں اور ان کے جو بال گرتے ہیں جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انہیں کہاں پھینکیں؟ نیز ہمارے ہاں برتن دینے والی آتی ہے تو ہمارے کچھ رشتہ دار بال دے کر وہ برتن لیتے ہیں. استغفر اللہ. کیا یہ صحیح ہے؟ میمونہ خوشاب سے. یہ تو بالکل ہی غلط ہے، بال دے کے برتن لینا. تو باقی خواتین کو چاہیے، دیکھیں اس میں کوئی ویسے تو کہیں بھی پھینک سکتی ہیں، بال ہے کہیں بھی پھینک دیں، لیکن ایک حیا کا تقاضا ہے کہ ان بالوں کو کہیں چھپا دیا جائے، کیونکہ جسم سے نکلا ہوا حصہ اور عورت کے بال ہے تو بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان بالوں کو کہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے یا کسی ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں نظر نہ پڑے لوگوں کی. ایک بہتر کی حد تک ہے، یہ کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے، ورنہ جہاں چاہیں پھینکیں، لیکن گٹر وٹر میں نہیں پھینکنا چاہیے. انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک یعنی ایک حصہ ہے تو اس کا اتنی بے اکرامی اس کی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو گٹر میں پھینک دی. جیسے ناخن کے بارے میں بھی ایک گٹر میں نہ پھینکے جائے، کیاری میں پھینک دیے جائے. عصر کے وقت سجدہ کرنا، قضا نماز پڑھنا، کیا ہم عصر کے وقت سجدہ کر سکتے ہیں یا کوئی قضا نماز اس عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ قرۃ العین. عصر کی نماز کے بعد آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، ہاں نفل نہیں پڑھ سکتے آپ. البتہ جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو، سورج غروب آفتاب سے تقریباً یعنی ایک نیزہ بلند ہو، جب اس کی تپش کم ہو جاتی ہے تو اس وقت سجدہ کرنا بھی مکروہ ہے اور فرض نماز قضا کرنا بھی اس وقت مکروہ ہے. اس وقت صرف اس دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہ پڑھی ہو، اور اتنی تاخیر پھر بھی جائز نہیں ہے. ساس ظلم کرے تو بیٹا الگ گھر میں رہ سکتا ہے. میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی اور میرے شوہر مجھ سے بہت خوش ہیں. ہماری ایک بچی ہو کر فوت ہو گئی ہے. میری ساس میرے شوہر کو بولتی ہیں کہ مجھے طلاق دے دیں، لڑائی جھگڑا بھی بہت کرتی ہیں. 3 مہینے سے میرے شوہر کو مجھ سے الگ سلا رہی ہیں. کیا اس بنا پر میرے شوہر مجھے اپنی ماں سے الگ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کراچی سے کسی خاتون نے نام بھی لکھا ہے لیکن میں نام شو نہیں کر رہا، خام خام آپ کی ساس کو پتہ چلے گا وہ کہیں گے اور مسئلہ ہو گیا، لیکن پتہ تو چلی ہے جو 3 مہینے سے شوہر کو الگ سلا رہی ہیں تو وہ تو سمجھ جائیں گی میں ہی سلا رہی ہوں الگ. تو عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے. دیکھیں اصولی طور پر تو ایک طرف کا بیان سن کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کی ساس کا بھی بیان میں سنوں گا تو فیصلہ کروں گا غلطی پر کون ہے، آپ ہیں یا وہ ہیں. لیکن بالفرض اگر ایسا ہو رہا ہے، دیکھیں اصولی طور پر اللہ نے والدین کا اتنا حق بیان کیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ماں اگر بیٹے کو حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو حکم ہے کہ چھوڑ دے اس کو. لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں ہے کہ بیوی بہت زیادتی کر رہی ہو شوہر کی ماں کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں تو اگر آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں شوہر کی ماں کے ساتھ، ساس کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہیں، تو پھر تو ماں کا مطالبہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں، آپ نارمل زندگی گزار رہی ہے جیسے سب گزارتے ہیں اور ساس نے آپ پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے یا وہ آپ کے ساتھ خام میں آپ کو ٹارچر کر رہی ہے، تو پھر یہ ساس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. اور ایسی صورت میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو ساس سے الگ گھر لے کے دے، بالکل سیپریٹ انتظام کرے اس کے لیے. اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. فرض نماز کے بعد سنت نہ پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ کیا فرض نماز کے بعد سنت نہ پڑھنا گناہ ہے؟ وجاہت صاحب کراچی سے. جو سنتیں مؤکدہ ہیں نا، جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 اور ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2، یہ سنتیں نہ پڑھنا. اسی طرح جمعے سے پہلے کی 4 اور جمعے کے بعد کی بھی 4. تو یہ شخص قابل ملامت ہے، اس کے بارے میں گناہ کا خطرہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پابندی سے پڑھی اور فجر کی تو بہت ہی زیادہ تاکید ہے. تو اس لیے ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو قابل ملامت عمل وہی ہوتا ہے جس میں جو برا عمل کہلاتا ہے. تو ایسے گناہ تو نہیں ہے کہ کوئی جیسے فرض چھوڑنے کا گناہ ملتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عام نوافل کی طرح کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو حرج ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ فرائض پڑھے ہیں تو ان کے ساتھ یہ 2 رکعتیں ایڈ کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں کبھی کبھار چھوٹ جائے، کبھی بہت تھکاوٹ ہو یا سفر میں ہو آپ اور ٹریولنگ کر رہے ہوں، تو اس دوران اگر کبھی چھوٹ جائے تو گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فجر کی پھر بھی کوشش کریں کہ کسی صورت میں نہ چھوڑیں.